ایک جیل سے نکلنے اور دوسرا جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے مخالفین پر وار، کہا ہم مہنگائی اور غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، فروری میں پرانی اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دیں گے۔ 12 سال بعد قائد عوام کے قتل کا ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ امید ہے قوم کو بتایا جائے گا اس قتل کے سہولت کار کون تھے۔ پیپلز پارٹی کا اے این پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر غور، ذرائع کا کہنا ہے کراچی میں قومی اسمبلی کی 2 نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بات ہوئی۔ خیبر پختونخوا کے 30 قومی اسمبلی کے حلقوں کا جائزہ لیا گیا۔ خوزدار میں سلطان ابراہیم روڈ پر دھماکہ، ایس ایچ او سی ٹی ڈی محمد مراد شہید۔ پولیس کے مطابق ممکنہ طور پر دھماکہ خیز مواد ایس ایچ او سی ٹی ڈی کی گاڑی کے ساتھ نصب تھا، مزید تفتیش جاری۔ لاہور کے علاقے مغل پورہ موٹر سائیکل مارکیٹ میں سیوریج لائن میں گیس بھرنے سے زوردار دھماکہ، 8 افراد زخمی۔ ملتان میں کباڑ کی دکان میں دھماکہ، ایک بچہ جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق دھماکے کی وجوہات کا تعین کیا جا رہا ہے۔ کرپشن میں پولیس کا پہلا، ٹھیکے دینے اور کانٹریکٹ کرنے کا شعبہ دوسرے نمبر پر، عدلیہ کا تیسرا نمبر ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نیشنل کرپشن پرسپشن سروے کے نتائج جاری کر دیے۔ کرپشن میں تعلیم اور صحت چوتھے نمبر پر ہے۔ سروے کے مطابق پولیس میں کرپشن کی شرح اضافے کے بعد 30% ہو گئی۔ رشوت کی لین دین میں بلوچستان سر فہرست، خیبر پختونخوا کا دوسرا، پنجاب کا تیسرا اور سندھ کا چوتھا نمبر ہے۔ 68% پاکستانی سمجھتے ہیں کہ نیب، ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن جیسے ادارے سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ 40% افراد نے قومی سطح پر کرپشن کی بڑی وجہ میرٹ کی کمی کو قرار دیا۔ 55% پاکستانیوں کا خیال ہے کہ سرکاری افسران کے اثاثے ہر سال ظاہر کیے جانے چاہیے۔ کرپشن کیس میں گرفتار فواد چودھری ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے پیش، فیصلہ محفوظ۔ فواد چودھری کے خلاف مقدمے کے مطابق ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے زمین کی خریداری میں کرپشن کی گئی۔ فواد چودھری کہتے ہیں جعلی کیسز بھگت رہا ہوں، یہ ختم ہوگا تو کوئی دوسرا کیس بنا دیں گے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 200 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 17,700 ہو گئی۔ اسرائیلی اخبار نے اسرائیل کے جنگی جرائم کا بھانڈا پھوڑ دیا، لکھا اسرائیلی فوج جان بوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے تاکہ وہ حماس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی، امریکی صدر کو فون پر کہا خان یونس میں آپریشن مزید 3 سے 4 ہفتے جاری رہے گا۔ غزہ کی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ صہیونی فوج نے اسپتالوں اور پناہ گزینوں کے کیمپوں پر بھی بمباری کی۔ حماس سے جھڑپوں میں 2 اسرائیلی افسروں سمیت 4 فوجی ہلاک۔ زمینی کارروائیوں میں اب تک ہلاک فوجیوں کی تعداد 97 ہو گئی۔ انسانی حقوق کے عالمی دن پر مقبوضہ کشمیر اور غزہ میں فلسطینی بدترین مظالم کا شکار۔ صدر عارف الوی نے پیغام میں کہا عالمی برادری فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں مظالم بند کروائے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی پر اظہار تشویش۔ انسانی حقوق کے دن پر پیغام میں کہا عالمی برادری قیام امن کے لیے مثبت کردار ادا کرے۔ بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں سر فہرست۔ اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد اب تک 1000 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ پنجاب کی نہروں میں 10 سال بعد بھل صفائی کا فیصلہ۔ بھل صفائی 26 دسمبر سے 20 جنوری تک جاری رہے گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں بھل صفائی کی نگرانی کے لیے کمشنرز فیلڈ میں موجود رہیں گے۔
بھل صفائی کے ساتھ نہروں کی مرمت پر بھی توجہ دی جائے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا نہری پانی کی چوری کے سدباب کے لیے مؤثر کارروائی کا حکم۔ اور ایشیا کپ انڈر 19 کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ، بھارت کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری، 5 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے، عامر حسن اور ذیشان کی 2 وکٹیں۔